حسین کی پہچان ہے مسلم، بنا لا الہ کی جان ہے مسلم، شبیر نے سنا پہ جس کی تلاوت کی، حسین کا وہ ناطق قرآن ہے جناب مسلم۔ حضرات و مومنین، اب آپ کے سامنے شہنشاہ خطابت جناب علامہ محمد ثقلین عباس صاحب کھلو ذکر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان ناطق قرآن، نعرہ حیدری۔ جناب علامہ محمد ثقلین عباس صاحب گھلو تشریف لا رہے ہیں اسٹیج پر۔ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت۔ جناب علامہ محمد ثقلین عباس صاحب گھلو۔ اگہ کرو تو کر چاہ میرا سٹینڈ ہی دیکھ رہے چھا ایک کا ذرا میرے سامنے آئے مویا بیٹھے آواز بلند صلوات، تھوڑا پیچھے لیول کا سیدھا رکھنا ہے یار۔ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لہو بثواب هذه السورة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات واجعل الجنة مثواهم واحشرهم مع النبي والآئمة الطيبين الطاهرين المعصومين۔ رب صل على محمد صلوات بر محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ قال ہادینا المعصوم کلنا محمد صلوات۔ جھولا پاک اتھا چرا انہا مومنین کو تکلیف دی دی اے اتھا اے ان چرا کو لمبائی بیچ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، درود بر محمد۔ میں کوشش کریں نا کہ جیڑی ہستی دے مسائب پڑھنے ہوں امکانی حد تک میں فضیلتی انہاں دی دے سکتا۔ آج چونکہ دین مقرر کی طرح سے جناب امیر مسلم دے ذکر واسطہ، جناب امیر مسلم دے متعلق محققین نے فضائل دے حوالے نال بہت تھوڑا کم کیتا ہے۔ قاسم خاتون جائیں آوا نہیں تھا بہت تھوڑا کم کیتا نہیں۔
بھئی جہدے ہوتے کم ہی تھوڑا تھے علمی طور انہوں نے ہر سال فضائل بیان کرنا انتہائی مشکل ہی ہے 2 سال میں مجلساں جڑیاں پڑھیں سرکار تے وہ انہوں نے فضیلت دے حوالے دا جناب مسلم دی والدہ دی شادی تے نانکا خاندان تے جناب عقیل دیاں فضیلتاں تے جناب مسلم دی ولادت یہ میں تو ڈس چکا ہوں این سال اگر میں کریوں پڑھیوں یا گالی وقت پڑھا یہ بھی مناسب نہیں بھئی مشہور شخصیت لوگوں نے کافی ساریاں امیداں وابستہ میری توفیق تو ہی زیادہ انہوں نے حوصلہ شکنی تھی سی این سالی میں شان جناب مسلم دا بیان کرنا لیکن میں او تو کو خط سنائنا جڑا حسین جناب مسلم کو لکھ کے دیتا جو کوفیوں کو سنانا دیتا اور ایتا آکھا ویندے کہ خط دیتا گیا بھیجا گیا اچھا ہون او چھپ گئے مگر خط پڑھا نہیں ویندا خط بیان نہیں کیتا بھئی جگہ کوئی نہیں تھا کوئی رکھن دی میں نہیں ڈسٹرب تھی جب پہنے ہاں درود بھیجو محمد تو موضوع پسند ہے پہلے خط متعلق 2-4 جالی سن خط لکھن دا آغاز کردہ ہون تا موبائل آکے محکمہ ڈا کی ختم کر دیں یہ نہیں یہ جڑے دین آئے نا موبائل 26 چیزاں تو اس لوگوں کو بے نیاز کر جنہیں ویچے خط دی توجہ ہے 26 چیزاں دی ضرورت یہ ہی کو پوری کریں دا پہ یہ سائنس دے کمال یہ ڈھیری دیا انسانہ وستیاں علیحدہ علیحدہ آباد کی دیاں اسے دی تو خیالات دے ابلاغ واسطے خط و کتابت دا سلسلہ شروع ایک خطوط نویسی مکتوب نگاری دی ابتدا ہے اور یہ وکریاں انسانہ دیاں وستیاں آدم دے زمانے تو بعد آباد ہوئیں آدم دی ساری اولاد ہی کے جگہ دے رہا مطلب خط لکھن دا آغاز آدم تو بعد ہو شیش تو ہوئے نوح تو ہوئے اللہ ہی بہتر جانا پہلے خط لکھے وینے ہیں پتران تے درختان دے پتران درختان دیاں چھلان تے یا چمڑے تے لکھے ہوئے کاغذ تنا ایجاد موڑ بارا ہوئے تو میں کچھ رسا نہیں رومی تہذیب ایچ یونانی تہذیب ایچ مصری کلچر ایچ قدیم ایچ انہا خطان دا تذکرہ مل گئے تے جیڑے نہیں دے اسلام دے سورج نے طلوع کی تے اسلامی تاریخ ہے ترائے ہستیاں دے خطان دا سب تو زیادہ تذکرہ ادار بیٹھے تک جملہ میں آپ قرآن کریم میں انجینئر صاحب جناب یوسف دے خطان دا ذکر ہے قرآن یوسف دے خطان دا ذکر ہے قرآن ہے جڑے پیو دے نام لکھ دے
کیا سنا یوسف مصر بابا کنان یہ فلسطین دا پرانا نام ہی وے کنان اون شہر کو آج فلسطین سڈا ہے کون سمجھ آئی نا یہ جائیں شہر دا نام آج فلسطین ہے اس دور چین دا نام کنان کافی سالان دے بعد پیو پتران دی ملاقات کرائی ہوئی کہیں محسن احسان کیتا ملا لیتا تو ساتھ بجھارتا بجھ گن دے یہ وہ محسن آ جائیں آدم تے حبہ دی ملاقات کر رہے ہیں توجہ ہے وہ بیان دے جناب یعقوب نے پتر نال ملاقات تے مصر دا بادشاہ آئی پتر وکاندہ آیا شاہی مل گئی جناب یعقوب پتر کو ملے تے پہلا گلا کی تو نے سال جو کو دکر خط کیوں نہ بھی لکھا میں جناب یوسف چپ بچڑا خط کیوں نہیں لکھے اپنی خیریت دسے ہمیں کو پتہ لگے یوسف آقا بابا ہی کمرے جلو نہ میری گال تسو کمرے چ گئے ٹھیک سارے صندوق پہ ہیں فرمائے بابا ذرا ڈھکن لاؤ جائے صندوق دا ڈھکن لاؤ میں سارا خط پہ بابا ذرا انہیں جو جیڑا خط دے لگے چاہ کے دیکھو کہیں دے نہ لکھا ہوئے سارا تے لکھا ہوئے من یوسف الہ یعقوب ابی میں نے پوتر تے لکھ کے صندوق بھریں داریں بھیجے کیوں نہیں تیری نبوت دی قسمیں لکھ دا بھیجن واسطے ہیں جنہیں بھیجن جا ارادہ کرنے فوراں جبریل آویندا میرے ہاتھ ناپ کے آدھائی جاتے پیو کو خط بھیج چھوڑا تا تیرے پیو دے صبر دا امتحان کمزور ہو گئے یوسف دے خطان دا ذکر قرآن یہ اسلامی تاریخ ہے چاکو چونکہ قرآن چل میں تاریخ بھی تو رہے نا دو جا تھوالے رسول دے خطان دا تذکر ہے یعنی تو ساں کلمہ پڑھ دے ہو محمد رسول اللہ رسول خط مکہ چ نہیں لکھے جتنے لکھیں ہجرت دے بعد لکھے مختلف دنیا دے بادشاہ کو لکھے اسلام دی دعوت دیتی کیا سن دیتے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیتا کچھ نہیں نہ کیتا مگر سب نے رسول دے خطاں دا احترام کیتا واپسی تے قاصداں کو تحفے دینے ہیں اسلام تا قبول نہیں کریں دیا سا اپنا پیو ڈالے دا دین نہیں چھوڑے لیکن نبی کو ساری طرف ہوئے تحفے دے سوائے ایران دے بادشاہ دے یہ نبی دے خطی پہ احترامی کی تھی اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے پاڑ سکتا توجہ ہے میرے بیان دے پوری دنیا دے ریاستہ تے سلطنہ دے سٹیٹہ دے حکمرانہ نبی دے خطہ دا احترام کی اور بھائی تاریخ بیٹھا پڑھتا ہوں سوائے ایران دے بادشاہ دے جائیں بے حرمتی کر کے ٹکڑے کر کے قاصدہ دے سامنے بھگا دیتا ہے پتہ ہے کون ہا کہیں دا پوترہ تے کیا نام ہے نوشیروان دا پوترہ ہا توجہ ہے وہ جڑا شیرین تے فرحات دا قصہ سنیں دے ہو یہ شیرین دا شوہر ہا توجہ ہے نا خسرو پرویز ہے چونکہ رسول دے خاطی پہ احترامی کیتی ہے آج تک علی والے بچان دے نام پرویز رکھن کو احتیاط کریں دے چلو ممکن ہے کہیں دا ہوئے تو میں تو کچھ نہیں آگ سکتا توجہ ہے اگلا کو تو بچا کے نو بیٹھے ہوئی یا کوئی نہ غور ہے
اور میں یہ بھی پریشان تھی گئے یار پرویز نامی پرویزی مذہب ہی ہے ان دنیا سے میرے کو وقت نہیں جو میں پرویزی مذہب دے متعلق کو تفصیل کروں اور علی والے این واسطے تو آدھے ہیں کوئی ضرورت نہیں بے نام رکھن دی بالان دا نام محمد رکھو علی رکھو حسن رکھو ہزاراں سال تحقیق کرے سو اے نام رکھن دے بعد تو کو نہیں کوئی شرمندگی معذور کیا سمجھے یہ توڑا قصور نہیں ہے یہ سارا قصور کہ ایسا ممبر تے آسے ایسا کو لوگ شوق ذوق نال سننے ہیں نہیں کو درس گاہ سمجھتے ایسا نہیں حقیقت دسی ہیں ایسا روایتی پڑھائیاں پڑھیاں تے چلے گئے توجہ نہیں فرمائی میرے بندے تو سا ضرورت محسوس نہیں کی تھی میں آپ بیٹھا دسا تو سا کیڑے دے یا کہ جو اخلاقیات ہے کوئی مجلس پڑھ جا بیٹھے ہو لگے گئے ہو توجہ ہے اچھا اور بے تو معلومات جو میں اضافہ کر چونکہ تو سا شہر کے لوگ ہی نا تو انہیں نہ لطفاں دے گا لشیہ روم دے بادشاہ کو کیسر سڑا ویندہ ایران دے بادشاہ کو کسرا سڑا ویندہ عربی اچ کسرا اور اسے کسرا کو فارسی اچ خسرو سڑا ویندہ ایک کسرا اور خسرو ہی کو لفظ ہے توجہ ہے میرے بیان میں صرف عربی اور پرشین زبان کا توجہ فرمائی میرے بھائی اور میں تو بڑی ایک دلچسپ حقیقت رساں کہ رسول دے انہا خطاں جو جڑے اپنی زندگی اچھ نبی دعوت اسلام دے لکھیں شاہان کو کچھ خط مصر دی ازہر یونیورسٹی دی لائبریری اچھ آجی موجود ہے مصر عرب دی دنیا دا سب تو وڈا ملک ہے توجہ ہے میرے بیان کے ازہر یونیورسٹی دی لائبریری ہے یہ روح زمین تے مسلمانوں دی سب تو بڑی یونیورسٹی ہے میں کو عباس دے علم دی قسم ہے زندگی بھر تحقیق کر تے دنیا دی اسلامی دنیا دی سب تو پہلی یونیورسٹی ازہر مصر دے بانی شیعان امیر المومنین کیسے موضوعات میں ڈسکس کر رہے ہیں تریچے تاریخ اسلام میں خطن تو آنے مولا علی دے من بالکل آندھا پہنجنا پہ مسلم دے خط ہاتھ بلند کر کے ختم قرآن نعرہ حیدری توجہ بھائی مولا علی دے خط نہج البلاغہ چھے کسے چھن 79 خط مولا علی دے نہج البلاغہ 79 کافی سارے نہج البلاغہ دے اردو ترجمے ہی ہو چکے پہلا اردو زبان اچھ نہج البلاغہ دا ترجمہ حکیم سید ذاکر حسین نے کیتا ہے یہ ترجمے دا نام ہے نئے رنگ فصاحت یہ ویسے نایاب ہے لیکن میرے کو ہے توجہ ہے میرے بیان دوجہ ترجمہ میرے استاد معظم کی تھا مرتضی حسین صدر اللہ فاضل لکھنوی تریدہ ترجمہ مفتی جعفر حسین کی تھے ناراض کی جب نہج البلاغہ نہج البلاغہ علی دا کلام ہے جن دے وچ 238 خطبے 79 خط نہج البلاغہ علی دے لکھے ہوئے 480 اقوال زرین جاتے بیٹھے ہو ایک لفظ آکھاں انگریز مورخ جرجی زیدان عیسائی مورخ رومی مورخ فرہنگی مورخ کتنے نام رسائی کے بندے توجہ ہے اے روم اے فرہنگ اے انگریز یہ سارے ہی کے کہنے نام ہیں جرجی زیدان انگریز عیسائی مورخ
بیا جردا کے یہ عیسائی مورخ، طاہا حسین ڈاکٹر مصر دا یہ اہل سنت ہے، ابن ابل حدید یہ اہل سنت ہے، انہوں نے نہج البلاغہ دی شرح کی تھی، توجہ ہے، مفتی محمد عبدہ انہوں نے نہج البلاغہ دی شرح کی تھی، یہ اہل سنت ہے، دو عیسائی مورخ تے ترائے اہل سنت نے نہج البلاغہ کو پڑھ کے ایک نتیجہ کٹ کے جملہ لکھا ہے، او آدن اگر نہج البلاغہ نہ ہوئے ہاں دنیا تے ما عرفنا فصاحت درجت القرآن تسا کو قرآن دے لہجے دی سمجھ ہی نہ آوے۔ وقت تمام عالم اسلام کو علی دا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور پتہ نہیں توڑے موڑ دی گالے کون کرے کم جنہ نا شعبہ اور نہیں کریں دے توڑے ہوتے کیڑا ہی بات کرنا والی بات ہے، جو بندہ توڑے ہوتے نراز تھی وے گھر اسے توڑے تا کم ہی نہیں جنہ دی ذمہ داری وہ ہی نہیں کریں دے۔ قرآن دی قسم ہے اگر قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو پہلے نہج البلاغہ کو پڑھیں، قرآن صحیح سمجھے جی تاں سی جی پہلے علی دا کلام سمجھے تو عیسائی مورخین لکھے جیسا کو علی دے کلام دے سے قرآن کہہ رہے، اہل سنت نے آکھے ایسا قرآن کو سمجھن واسطے نہج البلاغہ کو سمجھیں دے، پورتا نہیں کہتے ہیں بھائی یہ گال کرنا چاہ روئے زمین تے دو ہی تو کتابن، ایک کو قرآن دا بھرا آکھا گے، بھائی کو قرآن دی بھین آکھا گے، دو ہی تک کتابن وہ ذمہ داری نال بیٹھا آتا، ایک کتاب کو قرآن دا بھرا آکھا گے اخ القرآن، بھائی کتاب کو قرآن دی بھین آکھا گے اخت القرآن، اور ایک دو علیاں دا کلام ہے، وڈے علی دے کلام نہج البلاغہ کو قرآن دا بھرا آکھا گئے، تے علی زین العابدین تو اڑے چوتھے امام دی دعائیں دیاں کتاباں صحیفہ کاملہ کو قرآن دی بھین اخت القرآن۔ یہ میں پڑھتا بیٹھا ہی میں نعرہ مارے تھے، یہ پچھلے مجمع کو کیا ہی مارے جو علی دے نام اچھ نہیں رہتے، علی جو کوئی سونا نہ ہے بھی ہاتھ بلند کر کے قدیر والا نعرہ ہے کیا سونا ہے اوے سمجھیں دے آندن تا تھوڑی تعداد ود دی پئی ہے، دو سو دے قریب نہج البلاغہ دیاں شرح لکھیاں جا چکی ہیں، سنانا ہے یا بحث کرانا ہے؟ بحث بیٹھکتے ہوں دی ایک گال تھی کہ ختم ہو گئی بس، توجہ ہے میرے بیان دے گا، مہربانی سے مہربانی سے 79 خطن مولا امیر دے نہج البلاغہ سارا ماحول خراب کی تھی نا بحث کر کے، سارا ماحول کی دینا خراب، کوئی نہیں ایڈے تکڑے لوگا جو بھائی جو کوئی تھی ویتے واتی بندے گال تے قائم رہا میں اتنا تا ایک منٹ کرنٹ بجلی لگی ہوئی نہیں تو لوگ غیر حاضر تھی میں اتنا ایسا کام کریں دیں ساکو بتے جو لوگوں دے ذہن رب تا سکی میں قائم کریں دیں توجہ ہے میرے بیان دے
توجہ فرمائی میرے بیان ایک ادھی گال تھی بات ختم ہوگی غور فرمائے بھائی علم دوست 79 خط مولا امیر دے چھوٹے میں بس کرنا ہی جائیں منہ کیوں سٹ گئے اتر لے گئے 79 خط نہج البلاغہ مولا امیر دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ مدعی سلونی دے خط باب العلم دے خط اللہ دے علوم دے مظہر دے خط علم و ادب دا شاہکار ایسے ادبی خطوط تو اگر دنیا چ نظر نہ آسی جڑے علی نے 79 خط مختلف موضوعات لکھے جہدے وچ 2 خط اجو اج ون کے پڑھائے ایک 28 نمبر خط دوجا 53 نمبر خط 28 نمبر خط علی لکھے شام دے ٹکڑے دے بہت چھوٹے دل رکھنا لے بادشاہ ایو جیڑا دلہ توجہ ہے میرے بیان دے اور ترجمہ نہج البلاغہ مفتی جعفر دا لکھا ہے انہوں نے شرح ابن ابی الحدیث سنی مورخ دے حوالے نہ لکھا ہے کہ علی کو مخاطب کر کے دینا آئے شام دے چھوٹے جڑے ٹکڑے دے چھوٹے دل دا مالک بادشاہ سنیاتا ہے بھی میں علی کون ہوں ابو علی خود پر دن نحن ثناء اللہ والخلق بعد ثناء لنا حاکم شام کو سنیان اساں 5 12 14 اللہ دی مخلوق ہیں باقی جیڑا کچھ کائنات اچ نظر آندا پہ اے علی دے ہاتھ دا شاہکار آسمان بنائے تو میں علی زمین بنائے تو میں علی مشرق صدقے مسلم بن عقیل دے خط دے وسیلے نال تو نہج البلاغہ دے خطاں دا تعارف ہی دیندا میرے بیان کہیے نا دوجا 53 نمبر خط میں تو کو چکھائے نہیں ایک جملہ نا تد بھی شوق پیدا کیتے نہج البلاغہ پڑھا میرے بیان دے یا کوئی نا میں تو کو دس ہے جو علم دا سمندر مطالعات میں بھی مولا امیر دیتا قرآن دی قسم علی بغیر کیڑی شے کائنات چکا ہی نہیں سے پھرے دی علی کو میں نے اس کا چکے شے کائنات دوجا 53 نمبر علی کا خط اے 38 ہجری تیرے مرشد علی مالک بن اشتر کو لکھا آپ کوئی بڑا جناحوی مالک قرآن دی قسم دنیا کیا پتہ لوگا کو معلوم صحابی ہے مصر دا گورنر بنا کے بھیجا نہیں ایک خط لکھا بھئی یہ روزانہ ایک خط پڑھا کرنے گا اور ان خط کو ماہرین نے اسلام دا اساسی دستور آکھا ہے کیا سنا بھئی ہونی آندے پہن نا بلدیاتی الیکشن اعلان تھی گئے نا میرا خیال ہے تھی گئے نا یہ جڑے لوگ شوقین ہی ہوئے نا حکمرانی دے یا شاہی دے یا اقتدار دے تو مولا امیر دے خط ضرور پڑھے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم تو کو تو نہیں پتا جو تو سکیں دے درتے ہی ہے تو کو تو نہیں پتا جو تو دے کہیں دا کرم دا بدل کھڑے تو اب تو شیعہ دے گھر جو جمعے تے شیعہ تھی گیا توجہ ہے میرے بیان پر جی 1996 جب بے نظیر دی حکومت ختم تھے گیا نا تے میراج خالد کو وزیر اعظم بنائے ہنے نگران ایک پہلی جڑے اسمبلی دے اجلاس اچ گیا تیرے مرشد علی دے اسے 53 نمبر خاتیاں فوٹو کاپیاں کرا کے پوری اسمبلی تقسیم کیتا ہے جو لوگاں دے ذمہ دار بن کے بیٹھے ہو پہلے علی دے حضور کا ذکر
دے تے جڑے لے گواہی دا وقت ہوئے علی دی مالک اشتر کو خط لکھا اور ایک خط مالک کو ہی علی لکھ سکتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ ہکری خود مولا علی فرمایا کان علی کما کنت لرسول اللہ فرمائے دن لوگوں مالک میں علی دی میں ضرورت ہے جی میں علی محمد دی ضرورت ہے جو لاکھاں جمعی تھے یہ گال جو سنی مالک توجہ بھائی جنگ سفین آگے چلو ایک جملہ آگے میں تو ضیافت ایمان کر انہیں بات پڑھنے تک کتا نہیں ہوتا چلو خیر دو چار میں زیادہ پر عبارت کوئی نہیں تو میں نہ کریں محسن پیر مالک یہ گال سنی ہے ان علی کو جو میں تا علی دی کمزوری ہوں توجہ ہے جی جنگ سفین ہے قلب لشکر اچ مولا علی جنگ کر رہے ہیں کوئی دو چار میلان تے پرے مالک دشمن کو مار رہے ہیں اتھائیں مالک کے سامنے ایک بہت بڑا دشمن ہے آج صحت مند پلہ ہوئے جڑا مالک میں دی گردن وجہ مزہ دی پہ تلوار چلا گیا ذوالفقار ہمیری جڑے ہزارہ نہ لے کر لڑتا انہیں اگو چڑھے تھے مالک دے دین اس فوراں گال آئیے جو اگر امامت اللہ فرق نہ ہوندہ نا میں دیتی علی اچھ کوئی فرق نہ توجہ بھائی میں نے صرف امامت دی کمی ہے یہ گال سوچ کے توجہ تے آکھا جو اندھا سر چاہ کے علی دے قدمت رکھسا تے میں ہی میں آکھسا بھئی میں کوئی گھٹ بہادرہ میں ایڈے بڑے دشمن کو مارے بس صرف امامت کوئی نہیں بیٹھے ہوئے ہو سوچے حملہ کرنا چاہتا سوچے دل دماغ ہے علی 5-6 میل پر قلب لشکر دی جنگ چھوڑ لیتی ہے مالک دی تلوار دی دھار تلے موجود دشمن کو مالک تو پہلے نیزے دی چونج نال چاہ کے علی آسمان کو سٹ کے آندھے کو کئی ٹکڑائی تلوار نال تقسیم کر کے مالک دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے فرمائے دن ہونڈا صاحب تو بہادر ہے یا میں علی بہادر کو میں حسین دا خاص سنا ہوا یہ مسلم کو لکھ کے دیتا میں کہ چلو خطہ دے متعلق معلومات ہیں دیکھو ایمان ناج البلاغہ دا تعارف ہو گئے سیف کاملہ دا تعارف ہو گئے توجہ ہے میرے بیان دے کوئی نا مالک دی عظمت بیان ہو گئی مولا امیر دی عظمت بیان ہو گئی تھوڑا امام دے کائنات تے احسانات دا ذکر ہو ایک تو گال کرنا آج میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اگر سچی تے آؤ نا تا یہ پوری دنیا سر اچھا چاہ کے صرف تو ٹوٹ سکتا
بیان دے یا کوئی نہ وہ بندے ڈٹھائی چاہی رہا میں کیا کر سکتے ہیں توجہ ہے میرے بیان دے گا نا اگر حقیقت ہے 28 رجب کو حسین ٹورے مدینے چوں ایک ہفتے دا سفر کر کے 4.5 کلومیٹر دا سفر 3 شعبان حسین مکے آ گئے کیا سنتے بیٹھے ہو 450 کلومیٹر حسین ایک ہفتے چکیتا 28 رجب کو ٹورے 3 شعبان مکے آ گئے میں آقا دا خط سنا ہونا چاہتا ہوں کوفے دے لوگوں کو پتہ لگا بھئی آقا آ گئے انہوں نے 3 شعبان تو گھن کے 10 رمضان تک یعنی 1 مہینہ تے 1 ہفتے 3000 خط حسین کو بھیجا کتنا اور 3000 خط مولا سین رباب دے نوکر عقبہ بن سمان کو دیتا جو یہ سنبھال کے رکھ چاہ بطور ثبوت میں نہیں کہہ سکتا یہ سین رباب دا خاص غلام تھا جنہا جناب امرؤ القیس نے بیٹی کو دیتے ہیں خدمت واسطے نوکر نال وہ جنہا سرداراں دیاں بیٹیاں آنیاں ہیں تو وہ اپنے خاندانی نوکر نوکرانیاں بھی نال گن کے آنے بیٹھے ہو لگے گئے نیچہ میں میرے ہر جملے چیک معلومات ہوتی ہے جڑے لے 3000 خط جمع تھی گئے نا اور سارا دی تحریر لکھا ہے تو پسند نہیں بھئیے گا کہ آقا سارا رہبر کوئی نہیں سارا رہنما کوئی نہیں تے تو سا مہربانی کرو مدینہ چھوڑ آئے بھی اکائیں پاسے نہ منو کوفیہ اور اگو لکھا ہوئے آئی اگر تو سا کوفے نہ آسو ایسا قیامت آلے نہیں تو آدھے نانے کو شکایت کرے بھی ایسا سڈا ہے کہ آقا ساری دعوت ہاں اگر تسا آپ نہیں بھی آ سکتے خیر آ سکتے تو کوئی اپنا سفیر وکیل کر سکتے کیا سنا صرف مسلم کو حسین دا وکیل سمجھا میں گئے آج میں تو مسلم دی شان دسنا چاہنا حسین دی دبانی حسین دی قلم سرکار نے جناب عبداللہ بن مسلم وکیل کو سدا جناب مسلم دے بڑے پتران جناب یہ جناب علی اکبر دے ہم عمر ہیں وہ جو ہے بعض روایت ہے جناب سجاد دے ہم عمر ہیں فرمایا بابے کو آپ کو تیاری کرن میرا نائب بن کے انہوں نے کوفے جو کوفے دے لوگ اندر رابر کوئی نہیں ہادی کوئی نہیں تے میں خط لکھ دینا کاغذ کروں ان حسین نے خط لکھے کوفیوں لکھا تھا کوفیوں کو مگر پورے خط حسین نے اپنے قلم نال اپنے مسلم وکیل دے فضائل دا سمندر بن حسین اپنی قلم نال تعارف کرائے جو کون ہے مسلم میں تو خط سنا میں تو محبت یاد کی تھا وہ خط پورا کیونکہ محفوظ تھی جب آقا فرمائنے نے یا اہل الکوفہ انی باعث الیکم اخی وابن امی وسکتی من اہل بیتی مسلم بن عقیل یہ 14 لفظی بے خط دے یہ 14 لفظان دا خط مسلم دے متعلق لکھے حسین کوفیاں قدس ہے جو ظاہراً یہ میرا وکیل ہے حقیقت یہ 14 دا وکیل ہے شاباش انتہائی معرفت والے لوگوں نے کتاب میں تھوڑا گیا میں تو خط ترجمہ سنا گنا پھر اگو مصائب و ستارہ سن دیا کتنے لفظات مشتمل خط ہے حسین حالانکہ جڑی مسافران دی فرست تیار تھی ہے جناب عباس کی تھی حسین آگ سکتے ہیں عباس کی مضمون دا خط لکھ چکو فیوں
عباس تو نہیں لکھوایا. جناب مسلم دے وڈے پتر عبداللہ کو آکھ سکتے ہیں کو لکھتا کوفیاں دے کو اس مضمون کا. چوتھی سرکار کو سونا لکھ دے ہیں تے اتنے نفیس ہیں جو لکھن نہ یار قرآن سونا نہ لاج مجلے میں. چوتھی سرکار کوئی نہیں لکھوایا. ذرا تھوڑا جی حوصلہ کرے تو نا میں خط ترجمہ کر کے نہ بات رہوں دے رہا ہے. یہ نوجوان مسائل پہ چپ کر بنی تو سا یہ تو روحانی ہے ساری. اچھا کیا لکھا آقا نے کہ انی باعث الیکم میں آپ کی طرف بھیج رہا ہوں. انی تحقیق میں بھیج رہا ہوں. الیکم تمہاری طرف. باعثن میں باعث دمانے بھیج رہا ہوں. اور یہ لفظ باعث یہ قرآنی لفظ ہے. یہ قرآن کا لفظ ہے. جتھا اللہ سورت جمعہ تواڈے رسول دے بھیجن دا ذکر کیتا ہے اتھا اللہ فرمائے ہو والذی بعث فی الامیین رسولا کہ اللہ تواڈے وچ رسول باس کیتا ہے. وہ رسول دی رسالت اللہ باس لفظ حسین مسلم واسطے استعمال. کیا سن دے بیٹھو میں کیا پڑھ دا بیٹھو. رسول دمانے عربی اچکاسے دے توجہ ہے میرے بیان تھے گا نا. رسول دمانے بھیجا ہوا ارسال بھیجا ہوا یعنی یہ جملہ اللہ قرآن ہے جو رسول کو بھیجن دے ٹائم استعمال کیتا ہے. وہ لفظ حسین نے مسلم کو بھیجن دے ٹائم استعمال. کتنی عظمت حسین دے وکیل دی جو کہیں ملے سا کو رسول دی صفحہ کھڑا ہویا نظر رسول دے قریب شان نظر آن دے. توجہ ہے میرے بیان کے یا کوئی نہ. اچھا تے کئی کو بھیجیں دا پیاں پہلا لفظ لکھا نے اخی یہ میرا بھرا ہے. یہ میرا بولو اپنے بھائی کو بھیج رہا. اگو لکھ دے پہن وابن امی پتریر کو بھیجیں دا پیاں چاچے دے پتر سوتر کو. اگو لکھ دے پہن وسیقاتی من اہل بیتی میرے اہل بیت دا فرد ہے تے میں حسین جی دو تے کلی اعتماد کریں. شاباش 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 شاباش. نا کے حص مسلم بن عقیل دا پتر نام سر چاہو تو میں دو چرگا لکھنا مطلب. حسین کیا لکھے پہلا جملہ کہ مسلم میرا بولو یار بھرا ہے. سر چوائے دوجہ جملے لکھا سمیدہ سوترے چاچے دا پترے پترے رے. آپ تو چھوٹے کو ہمیشہ عزیز سڈا ویندے. آپ تو وڈے کو چاچا سڈا ویندے. اور ایک بھائی گالی میری نراز کیوں تھے بیٹھے ہوں روحانیت تک پڑ گئے. میں سلام کریں نہ تمہاری روحانی میں سلام کریں نہ تمہاری روحانی. ایک بھائی گالی میری سن گئے مجلس حسینی سکول اتھا روایتی ذاکری نہ سنی کرو اتھا کچھ حاصل کیتا کرو آپ سوائے سکے مامے دے کوشش کیتی کرو کہیں کو ماما نہ صدا کرو. چاچا کہیں بھی بڑے کو ساتھ سکتے ہیں. توجہ ہے میرے بیان تے یا کوئی نہ سمجھ میں پردے چگال کریں دا بیٹھا سیانے لوگا چگال کریں دا بیٹھا. چاچا ساتھ سکتے ہیں ماما صرف بہتر ہے جو سکے کو صدا کرو. توجہ ہے بیان چھوٹے کو عزیز وڈے کو چاچا صدا ویندے تے جیڑا ہم پلہ ہوئے او کو پھرا صدا ویندے. حسین نہ مسلم کو عزیز لکھا ہے. توجہ بھائی کیا لکھا ہے بھرا. حسین دا لفظ بھرا لکھنا اس بات دی دلیل ہے
اگر امامت والا عہدہ کوئی نہیں، باقی فضائل وچ مسلم حسین دے برابر نظر آ۔ کیا گندے بیٹھے، میں کیا پڑھتا بیٹھا؟ نا 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 نا، بات اگو لکھا نہیں، وابن امی پہلے لکھا نہیں میرا پھرا ہے، مطلب لوگ سمجھیں گے سکا پھرا ہے، اگو لکھتے پہلے وابن امی میرے چاچے دا پترے۔ اوے اکھی اللہ لفظ حسین رشتے واسطے نہیں جلسہ ظاہری، ورنہ چاچے دا پتر لکھن دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ چاچے دا پتر لکھ کے رشتہ دسا نہیں، اکھی لکھ کے مسلم دا درجہ دسا نہیں۔ کیا سنا میں کیا پڑھا؟ اگر صرف لفظ اکھی ہوندہ کو چاچے دے پتر اللہ لفظ نہ ہوندہ تو بات ایو سمجھو بے حسین احتراماً پتریر کو بھائی چاکھے محبت، یہ بھائی لکھ کے دسا جو کام نہ سمجھا ہے۔ اور جاگنے بیٹھو تو ڈیرہ غازی خان دی زرخیز زمین وقت ایک جملہ آکھنا چاہنا، پوری تاریخ اسلام ہے ترائے معصومانے ترائے ہستیاں کو بھرا سکے، جناب موسیٰ پوری زندگی ہارون کو بھرا سکے، تمہارے رسول پوری زندگی علی کو بھرا سکے، حسین مسلم کو بھرا سکے۔ شاباش شاباش شاباش۔ اگر مسلم کو سمجھنا چاہنے پہلے ہارون تے نظر رکھ، پھر علی کو دے، پوری زندگی رسول نہ ہے جالی انتا اخی فی دنیا والآخرہ، اور اوہ اخی اللہ لفظ حسین استعمال کی تھے کہ میں آپ کی طرف بھیج رہا ہوں اخی اپنے بھائی کو، وابن امی اور اپنے چچا کے بیٹے کو۔ ان اگلے جملے تے توجہ کرا دے میں مکا دیتے سارا خط، اگو فرمیدن وسیقتی میں اوکو بھیجیندہ پیان جن جو تے میں کو پورا اعتماد ہے۔ یہ کون ہے لفظ لکھنا اللہ؟ امام ہے، امام او ہوندہ ہے جن جو تے پوری کائنات کو اعتماد ہوئے۔ کیا سن دے بیٹھے ہو، کیا سن دے بیٹھے ہو ذاکری؟ کیا سنا میں کیا پڑھتا بیٹھا؟ جن دے ہوتے پوری کائنات اعتماد کریں گے، وہ حسین کوفیوں کو دسیندہ پہ، جن دے ہوتے کائنات اعتماد کرے وہ کو حسین آدھیں، جن دے ہوتے حسین اعتماد کرے وہ کو مسلم۔ کہ یہ کون من اہل بیتی، یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری بھائی اکھی جو لکھا آنے چاہ، چاچے دا پوتر جو لکھا آنے چاہ پچھوں، یہ ابو اہل بیت اللہ بات کیوں لکھا نے؟ وہ بھائی دسا ہی نے جو اہل بیت میں لکھا ہے، اہل بیت کے نہیں غیر معصوم نہیں ہوں دے، یہ غیر معصوم نہیں مسلم معصوم ہے۔ کیا سنا وے، کیا سنا وے؟ حسین دا خط ہے تمام تاریخ دیا کتابت موجود ہے جو پڑھا، نا کے حص مسلم پتر کہیں دے۔ مسلم دا معنی کیا ہے؟ اسلام قبول کرنے والا، جو یہ معنی جڑا سنا ہے، لیکن یہ معنی تیرا میرے تیرے میرے واسطے استعمال تھی دے، جڑا حسین دا وکیل ہے نا مسلم، این دا معنی اسلام یافتہ، یعنی اجا ظاہر نہیں تھیا مسلم کو پہلے موجود ہے اسلام۔ شاباش۔ اسلام قبول کرنے والا نا، اسلام یافتہ جڑا پہلے گھن کے ظاہر ہوئی۔ کیا سنتے بیٹھے ہو؟ پچھلے سال میں جناب مسلم دی ولادت پڑھی گئی تو کوئی یاد ہو سی، جٹھا بھی میں این سالی فضائل نہ پڑھے لیکن موضوع بدل دیتا ہے، رخ بدل دیتا ہے، اور میری خواہش ہے چونکہ ایک چیزیں نہیں بیان ہونی پڑی تھی۔ توجہ فرمائی جی، جناب مسلم ٹورے خاتم
15 رمضان کو ٹورے نال کچھ رستے خدمت کرنے والے بندے بھی نال اور شہزادے بھی نال محمد جناب عباس دے بنے جے رقیہ خاتون 20 سفر چ لگے 5 شوال کو کوفے پہنچ گئے پہلی رات محلہ بنو تمیم میں جناب مختار سکھی دے گھر گزارے کیا سیانے لوگوں نے اتنا گزاری محلہ بنو تمیم جناب 4 رہائشاں ہیں جناب مسلم دیاں کوفے چونکہ 6 دن جناب مسلم کوفے رہے نا 2 مہینے تے 6 دیڑے موڑی وے یا چھوٹے ہوئے افتاب 6 دن جناب مسلم کوفے رہے پہلے مختار دے گھر بس سلیمان بن سورت خدائی دے گھر یہ سلیمان او ہے جن سب تو پہلا کربلا دا بدلہ کی دے جنگ دے بات کر شہباد تریجہ قیام مسلم بن اوسجہ دے گھر چوتھا جناب مسلم دی رہائش ہانی بن عروہ دے گھر توجہ فرمائی سارے احباب ہٹا کے بس کوئی نہیں ضرورت ہے صبح اعلان ہو گیا کہ حسین دا وکیل آگے مسلم بن حقیل واسطے ممبر لگا جناب مسلم نے حسین دا لکھا ہویا خط پڑھ کے سنا 80,000 بندے بیعت کی تھی کتنے لوگوں بیعت کی تھی 80 اور میں اگر دسے کئی دفعہ کہ کوفہ 77 میلچ لمبائیچ آباد شہر جندہ 1000 محلہ ہا جندہ 40 دروازہ ہٹا گئے یاری تھوڑا جب 40 دروازہ ہا 1000 محلہ 70 قوم رہنی 80,000 بندے بیعت کی تھی حسین کے یہ لئے 80,000 بندے تو بیعت کی تھی اس میں بہت خوش تھے عقیل دا پڑھ فوراں کاغذ کلا منگا کے حسین کو خط لکھا سارے ارادے چھوڑ دے بہنی کو نال لا کے کوفے لگے کوفی سارے نال ہیں میری بات میں قربان تھی میں قربان تھی شاباش 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 یہ روحانیت ہے یہ تاری محبت کا ثبوت ہے شاباش 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 5 شوال کو لکھن کے 7 ذی الحج تک جوڑی بابے دے رلے پہ یہ لئی کھانا آوے ہاں پتران کو زانوان تے بلا میں نہ آچا اپنے ہتھن نہ لک میں تروڑ تروڑ کہنے ابراہیم دے موت کہنے لے محمد کو تمام تے بچے ہی ہو کو جا کے نا بابا اتنا پیار کیتے جو سکو مائی بھول گئی شاباش 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 7 ذی الحج دی شام تھی چونکہ 6 دی ہی تا مسلم رہن کوفے پہلا 46 دی بخت دا ہے آخری 20 دی غربت دے ہے یہ لے غربت شروع تھی ہے مسلم کو سب تو زیادہ فکر ہی بالا نہیں لگتے یہ 20 دیارے سوچیں دا رہے میری تنب ویسی میرے بال کے ویسی 7 ذی الحج دا نہیں لتھے پتران کو انگلی نہ لا کے قاضی شرح دے بوئے دے آدھے قاضی رات دا وقت محلے بنی ہاشم دا سید تیرے در تے بار گئن کے مہمان شاباش 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 میں کو خالی نہ ملامے میں مجال لے سائیں میں حیاتی ہوں زندگی ڈھیر ہوں شاباش شاباش قاضی شرح دا کیا سوال کیا ہے کیا منگنا چاہتے ہیں فرمایا جنہیں آیا ہم حسین دا وکیل بن کے
جوڑی نال گنایا او میں صدقے تھی بوما تے حالات بدل گئے کوفیاں بے وفائی شروع کر دی تھی میرے نال اجاں کچھ بندے کھڑے میرے نال اکثر چھوڑے مہنن تے اے بچے میرے تو گنجا کہیں محفوظ طریقے نال انہیں کو مدینے پہنچا دے 7 ذی الحج کو بچے قاضی کو ڈٹوس 8 ذی الحج دی آخری نماز پڑھائی ہے شام دی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنہا مسافے واسطے پیچھا نہیں تاز لوگا کن چلے شاباش 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 یہ میں آسمان تو کے ساختہ منہ کر کے آدھے واہ غربتا میرے اللہ انہاں دی بے فوائی دے 80,000 پایت کر کے توڑ دیتے اور لاؤ یار سارے کو لانے کو رو توڑے بہنے دی آواز ہر کندر بن چکی تھے محبت نصرت چھوڑ دی تھی بند گلیاں بند دروازاں دے بوہاں تے اٹھدا تے بہمنا ودے آدھا ودے زمانہ دشمنے بیعت لوگاں تروڑ دیتی ہے کینوں انہیں کہن دے گھر ونجاں این کوفے چھک عورت رہن دیئے کنیز آل محمد جنہا علی دی حکومت ہے نا کوفے این عورت نے علی دی پاک دھیاں کلو قرآن دی تفسیر پڑھی ہے تے واپس علی دی شہادت دے بعد جنہا سینی مدینے آ گئیاں یہ وقت جیڑے لے مسلح تے بیا دعا منگے ہاں سادات دی زیارت کریں دی ہیں سادات مدینے لگے گئے اللہ کوئی موقع آنے جو کوئی سید میرے گھر مہمان آتے ان دی دعا قبول تھے یہ جناب مسلمی نے دروازے تھے آکڑے آدھے میری دعا قبول کی گئی ہے میں اولاد بنو ہاشم دی خدمت کرتا چاہتا نہ اکنی بھی آل محمد دتا ہوئے مسلم کو پلنگ تے بلائیا اس تے کھانا رکھا کھانا مسلم دے دا گئے امامہ کھل کے گلے جامن لگے اکھی وسن لگے یعنی ہاتھ بان کیا دیئے اے پسند نہیں طبیعہ تیار کرا رو کے فرمائنے پسند ہے مگر میں کو سنگتی یاد آ گئے میں جدیں کھانا کھاوا ایک گانو دے ابراہیم ہونا بیت محمد ہونا آج دوجہ دیئے میرے کو جدا تھی گئے اللہ جانے انہوں کو کہیں کھانا دیتا ہے یا نہیں دیتا شاباش شاباش جی زندگی ڈھیر ہوئی جوانیاں مانے بھائی کیا روحانیت مجلس ہے کیا قبولیت مجلس ہے صدقے تھی ماں جوانیاں حیاتی ہوئے میرا بچہ جوانت علی اکبر دی جوتی دا سایہ قائم تے دان وہ میں قربان تھی پوما پتہ نہیں آسمان ڈٹھا کیوں نہ زمین ختم کیوں نہ تھی کھانا نہ کھادا کھانا دے دے رہے رون دے رہے ساری رات عبادت اچھ گزری صبح ناشتہ چاہ کے تو آئیے فرمائنے پتران دے بغیر میں کو نہ کھانا چنگا نہ ناشتہ چنگا آئی میں گالی 2-4 منٹ تھیاں جو اچانک تلو گلیے گھوڑان دے ٹاپان دی آواز گھبرا کیا دیئے حسین دا وکیل امتی گلیے کہ فوجہ کدھیں نہیں آئیاں یہ فوج آ گئی ہے گلیے فرمایا ابن زیاد کو میرے قیام دا پتہ لگ چکا ہے کہ تیرے گھر اچھ میری گرفتاری واسطے فوج بھیجی ہے تے جلدی کر میں کو زرہ چاہ دے میں کو تلوار چاہ دے اور میں صدقے تھی پہ وہاں زرہ پائی اس تلوار چاہ کے جنہ توہ دے کمرے چو نکران لگا ہے نا تے توہ ہی تھائیں بین کی تے ہائے غریبی حسین دا وکیل واللہ ہے انہیں سارتے بہت سا دے کیا تے غربت دا بین کیوں کی تے آدھی ہک و ارمان ہے کاش میں آج مرد ہو مہا میں تے کو غریب ہو کے نمری مانڈے مہا کمر بند کے تلوار چاہ کے تیرے موڑے دار موڑا انہیں شامیاں کوفیاں بغیر تا تو کچھا شریفہ نے مہمان کی شاباش 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 آج پہلی شہادت پڑھدا پیاں سیدہ دا پہلا نقصان
بائی غم دے کوئی غم نہ دیکھو فرمائندن کدائیں ہاشمیاں کو اگے جنگ کریں دا ڈٹھے ادھے مولا میں پرددار مزدوراں علی دیاں دیاں دی شاگرداں میں کہیں میدان اچھ گئیاں جو میں دیکھوں فرمائندن برکا پا مکان دے چھت تے چڑھ کے دے دیکھاں ہکلہ ہاشم شیر اج لکھاں کوفیاں نال جنگ دی تو مکان دے چھت تے برکا پا کے دے دی کھڑی ہے حسین دے وکیل نے جنگ کیا کیتی ہے شیر جوش ہے تیرا غازی خان علیہ زندگی دا نہیں پتا ای ہو گئی جنگ کیتی ہے جو ہک موقع تے ملک الموتی میں سامنے ہاتھ بدے حسین دا وکیل ان تلوار چاہ جو میں روح قبض کرنے پورا ولدہ فرمائندن ملک الموت ہکو ارمان ہے آج حسین میری جنگ نٹھی ہوئے آج غازی میرے حملے نٹھے ہوئے نا آج سجاد تے اکبر کھڑے ہوئے نا میں کو لڑتا دے دے شاباش 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 جی بسم اللہ زندگی ڈھیرو فرمایا ہکو ارمان ہے آج عباس ہویا میری جنگ دیکھنا لا آج اکبر تے سجاد ہوئے نا میرے حملے دیکھنا سب کے دیمہ زندگی ڈھیرو ہے مجھے مجالے سے مجالے شہر دیاں دیواراں رستے سڑکاں راہ خون علودہ کر لاشاں دیاں دھانکاں لا دیتیاں بھج گئن کوفی ایک ویکوادن بفرویا حسینی شیرے ہاشمی جوانے میدان اور گلیاں زمین تے جنگ ممکن ہے آؤ مکان دیاں چھتا سید بانی مجلس مولا بچڑا دی حیاتی کرے کیا جی معذرت نال سعادات ہو بھائی جی دل دکھے حسین دا ذاکر سمجھ کے معاف کرائے حسین دا وکیل گلیاں ٹوٹ دا وقت ہے ایک چھتاں تے چڑھ گئے جنگ ہوا ہے جڑی گلیاں چھائی یہ چھتاں تے جڑی حرامیاں کی تھی یہ جنگ نہیں ہے ظلم بھائی پہلے پتھرہ دیاں جھولیاں بھر کے حسین دے وکیل کو پتھر جدہ پتھر موگن کئی نوکا لے تیر کمانا چڑک کے مسلم دے شرک گئن کے ان معافی نہیں وائے جڑا تریچہ ظلم آئے مردہ نہیں یہ کوفے دیاں بغیرت عورتہ کی گئے کیڑا ظلم آئی ہو جیا ظلم آ جو کوفہ ہلتا نظر آندا انہاں بغیرت عورتہ پرانے کپڑا کو بھالا کے حسین دے وکیل دے ہوئے سردے ہوئے کپڑے چکتے کہیں ملے باندھ گئے کہیں ملے اٹھی گئے آدھے اکبر دا بابا میں کو پتہ ہوندہ میں تے کو آمن دا خط نہ لکھا ان میں اربانی کر والون میں ہی کلہ آئیم تیرے نال پرددار بھیرین صدقے مجالے جی نوکرن سائیں انہا تیرہ نال پتھرہ نال اتنا زخمی کیتے حسین دا وکیل جو غریب دے زیرہ دیاں کنڈیاں ٹرٹ گئیں زیرہ دے سراخ نہیں خون دے پر نالے باندھا جو ہاتھ دیوار دے چیک ہن کے اٹھی دا انہا دوکھے نال حسین دے وکیل کو قید کیتے ہاتھ پسے پشت پا بن چکیتے نے جتھو گزرندن اوچھا سرخ ہوئے دیئے چہرہ زخمی ہے سر زخمی ہے بدن زخمی ہے بدن دے لباس دا رنگ سرخ ہے ابن زیاد دے سجے ہوئے دربار چاہ کھڑایا نے او میں قربان تھی بھوما ابن زیاد دے سامنے زخمی حسین دا وکیل آئے نا حسین دا فکر وکھ رہا ہے مطا لگا ہوئے ماحول پتران دا فکر وکھ رہا ہے اللہ جانے کی میں ودے نہیں بہنے میں کمر سدھی کی تھی ہے انگڑائی کھن کیا دے ہوئے زیاد دا پتر کیڑا جرم کیتا اسے یہ تھوڑا یہ لہی یہ گل کیتی ہے نا حسین دے وکیل اندھے چہرے دا رنگ بدل گئے آدھے مسلم دربارت مری توہین کی فرمائنے تے تیری عزت کدا ہے جو میں توہین تو ہوں دیا عزت آلہ دے کیا میں توہین کیتے تیری الہینہ دے میں گورنر ہاں ہر تو میں کو امیر سدیں دے تو میں کو امیر کوفہ سدے ہاں امیر کیوں نہیں بھی سدہ نہ چاہے یہ لیا کہ میں کو امیر سد اکھی سامن دے بدل بن گئے انڈیا کے جگ پا گیا دے مالی امیر سے والو حسین صدقے
جناب مسلم آکھے میرا امیر حسین ہے پچھو سکلین اگو کوئی انعام ملا سی یا کوئی نہ زخمی حالت مسلم آکھے میرا امیر اکبر دا بابا حسین ابن زیاد دے دربار دے کونے چوہی کو مستور دی بڑی ہوئی کو کہی مسلم نبی دی دی بکیہ چھوڑ کے آگئی تے میرے پتر کو امیر سجے میں وعدہ کر دیا آج دے بعد زمانہ تے کو امیر سجے میرا بچڑا قیامت دا قریب سنیدہ رہتی میں تے کو چھولیاں چلوریاں دے دی ہیں صدقے زندگی ڈھیر ہوگی زندگی ڈھیر ہوگی صدقے بجا لے بسم اللہ اوکھی منزل آ گئی ہے مصائب دی 5 محرم میں پہلی شہادت ہے اگلے سال اللہ جانے چند کہندے مقدر جہے کہندے رج کے پرسوں میں دو جی میں بقیہ دی سین پردج پرسا چلن آئی بیٹھی منت کرنا جے دور نہیں مائی سکدا ایران عراق نہیں مائی سکدا قاضی دی بین دی قبر دی لاہور قبر تو دے کے سر چکا کے آقا کا رکیا تجھے سواد روٹی چڑھنے وڈے ارمان رکیا ہر قید کی دیئے تو سارا نہیں وارث طرح دے دی رہی آدھی رہی جے کھمے جے بچڑے کڈا ول دل صدقے یاتی ہے میرا پتر مجال ہزار دفعہ سارے رلو زندگی دنے پتہ رل کے پرسا دینے پہلی شہادت غریب سادات دا پہلا قضیہ نقصان ہے الہین باہے نہیں سکتا اسے جلا دک وعدے کے کھڑے دے دیو ای حالات دارالامارت دی چھت دے گھنو ایکو میری توہین دا انجام دسو ہن معافی نوائے منبر دی قسم اتنے ظلم حسین دے وکیل تے بازار چنائے نو جیڑے 6 بغیر جلا دک دارالامارت دی پوڑیاں چڑھاون دے دوران کی کہلے سجی دیوار نال ونج لگتا ہے کہلے کبھی دیوار نال رخساری زخمی ہو گئے مکھئی زخمی ہو گئی آدھے حیاء کرو جی وین کرنے یار کو لانا شرماندہ کیوں بیٹھے رومن کا جہادن پہلی شہادت پڑھتا گیا بسم اللہ مسلم دی شہادت عباس دا بہت بڑا نقصان نہیں ہوئے پتہ نہیں آسمان ڈٹھا کیوں نہ زمین ختم کیوں نہ تھی قیامت دمندہ رہا دارالامارت دی چھت گھننا ہے آدھن حسین دا وکیل کوئی وسیعت ہے تکار گن فرمائندن میری ہکا وسیعت ہے حسین تو کوئی بندہ بھیجو جڑا حسین کو آگے کوفے نہ الہین آدھن چاہون سر جھکا تیرا سر قلم کرنے بکران بن حمران تلوار کٹیے حسین دا وکیل رکھو منبر دی قسم پہلی ذرہ ماری خون دا فوارہ نکلے اور پچھو تک لین اتھا تا اے منظر حسین کیڑی جائے حسین دے خیمے لگے ہوئے حسین مسلح دے بیٹھے جو اچانک غازی دے رومن دی آواز آئی ہے عباس آدھے اکبر دا بابا آج ساری رات میری بہن رکیا کوئی نہیں سکتی میرے سرہ دعا کے آدھی آئی کل عید میں شوہر تے پترہ بغیر کی میں عید کرے تھا صدقے جی بسم اللہ مجال پاکی آ گئی ہے. پاک دا رنگ ذرا دیکھو, پہلے سفید آئی, یہ گوفیاں دا ظلم ہے, جو پاک گلابی شکل اچھو